فرد، گھر اور خاندان کی تعمیر و ترقی کا راز لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے میں مضمر ہے۔ جس قوم نے بھی اس راز کو سمجھا اور اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے سجایا، تاریخ گواہ ہے وہی قوم تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ کہلائی۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پریشانیوں اور سماجی رکاوٹوں کے باوجود اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے۔ عارفہ خانم شیروانی اسی نمائندہ نسل کی جرأت مندانہ کاوشوں کی عملی مثال ہے۔ عارفہ ہندوستان کی اس لڑکی کی پہچان ہے جو پڑھی لکھی لڑکی ہیں، جو کام کرتی ہے۔ اب وہ کہیں سے بھی آئی ہو، کسی بھی سماج کی ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ ہندی جرنلزم میں آج کی تاریخ میں ایک جانا مانا چہرہ ہے۔ جو لوگ ہندی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ انہیں بخوبی جانتے ہیں، ان کی آواز، ان کی شکل پہچانتے ہیں، ان کا نام کافی آپ کہیں بھی جائیں تو ان کو بحیثیت اینکر، بحیثیت رپورٹر، اور میں یہ کہہ دوں کہ ہندی جرنلزم میں ایک بہت ابھرتا ہوا فگر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ۔ ان کی میڈیا میں آنے سے لوگوں کا دماغ کھل گیا، سمجھے، براڈ مائنڈڈ ہو گئے کچھ لوگ، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کا انہیں شوق ہو گیا، اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق ہو گیا۔ ان کے ہارڈلی ان کی ڈیزائر یہ تھی کہ ہم بھی عارفہ خانم ہو جائیں۔ عارفہ خانم نے جس وقت اسکول کا رخ کیا، ہزاروں لوگوں کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ روایتی انداز سے سوچنے والے منہ کے بل گر گئے، کیونکہ ان کے نزدیک لڑکیاں چار دیواری کی زینت تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ عارفہ خانم جس انقلاب کی بنیاد ڈال رہی ہیں وہ کل ان کے دروازے پر بھی دستک دے گا۔ چونکہ عارفہ خانم مستقبل کے تقاضوں سے واقف تھیں، لہٰذا یکسوئی کے ساتھ تعلیم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر آگے بڑھتی رہیں، اور جب وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئیں تو پورا علاقہ تعلیمی انقلاب کی گرفت میں آ گیا، اور جن لوگوں کے ماتھے پر شکن پڑ چکی تھی انہی لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے پر اسی انقلاب کا بخوشی استقبال کیا۔ میں پہلی لڑکی تھی مسلم گھرانے سے جو ایک کو ایجوکیشن والے کالج میں گئی اور جس نے سائنس اسٹریم سے پڑھنا چاہا، کیونکہ کو ایجوکیشن میں ہی جو کالج تھا اسی میں سائنس اسٹریم تھی اور میں سائنس پڑھنا چاہتی تھی۔ تو یہ ایک اگلا مرحلہ تھا کہ کیسے ایک لڑکی مسلم گھرانے، مسلم لوکیلٹی سے نکل کر غیر مسلم گھرانے میں جائے گی، بے پردہ جائے گی، وہ بھی میں اس زمانے میں پھر اسکوٹر چلانے لگی تھی، اسکوٹر چلا کر جائے گی اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرے گی۔ یہ وہاں پر بہت ریولیوشنری چیز تھی، بہت انقلابی چیز تھی۔ لیکن اس کے بعد میں بہت خوش ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے وہ آئس بریک کی، میں نے وہاں پر وہ مرحلہ، وہ پتھر ہٹا دیے، اور میرے بعد سے جو لڑکیوں نے جانا شروع کیا، آج یہ سمجھ لیجیے اگر وہاں تقریباً 30-70 کا ریشیو رہتا ہے۔ ابھی وہاں ہر گریجویشن کی کلاس میں 6, 8, 10 لڑکیاں ہیں جو مسلم گھرانوں سے جاتی ہیں۔ پردے کا ان کو ایسا کوئی ان کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو کریں، نہ چاہیں نہ کریں، اور بالکل کھلے ماحول میں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں اور اچھا کر رہی ہیں۔ سیکھنے کا جو جذبہ جن لوگوں میں بھی ہوتا ہے وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا یہ کہ بہت قریب سے محسوس کیا کہ عارفہ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بہت مضبوط ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو بہت جلدی سیکھ لیتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی جلدی، اتنی کم عمر میں ایک مشہور صحافی کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں اور اپنی پہچان بنا سکیں ہندوستان میں۔ 8 سال کی عمر سے ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، چھوٹی چھوٹی پوئمز لکھتی تھی۔ 15 اگست 26 جنوری پہ تقریریں دینا، یہ تو مطلب اتنے چھوٹے سے تھا کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ جب میں نے بولنا شروع کیا تو شاید اس کے بعد ہی تقریریں دینا بھی شروع کر دیا تھا اسٹیج پر۔ اس کے بعد پھر جرنلزم کا کورس وہاں پہ اس زمانے میں بہت پاپولر بھی نہیں تھا، 1 سال کا میں نے ڈپلوما کورس کیا تھا، اور وہ میں بات کر رہی ہوں اس دور کی جب ایک طرح سے انگڑائی لے رہا تھا جو ہندوستانی ٹیلی ویژن نیوز ہے۔ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، ایک ابھی تک بھی میں مانتی ہوں کہ ابھی بھی ایڈولسنٹ ہے، لیکن تب تو ٹوڈلر تھا، کچھ دن کا بچہ تھا۔ مطلب ہمارے پاس نام کو ایک ایسا نیوز چینل تھا جس کو ہم 24 گھنٹے کا نیوز چینل کہہ سکتے تھے، اور وہ زی نیوز ہی تھا۔ اس کے علاوہ بہت بعد میں تمام یہ ہوا کہ 2000 کے بعد پھر شروع ہوئی چیزیں۔ تو اتفاق سے میں یہ کہوں گی کہ آئی واز دا رائٹ گرل ایٹ دا رائٹ ٹائم ان دا رائٹ پروفیشن۔
जो खासियत मैंने आरफा की देखी है वो ये है कि एक तो सेल्फ इस्टीम, खुददारी बहुत है उनमें, दूसरे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम ये तो है ही, दूसरे अपनी तैयारी वो पूरी रखती हैं काम की, तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पिरिट होती है, शी इज़ अ वेरी स्पिरिटेड गर्ल, वेल मीनिंग, स्पिरिटेड, मतलब वो सिर्फ उस तरह की नहीं है कि मतलब वो सिर्फ पीआर करती हों लोगों से, नहीं, वो वाकई बड़ी वार्मथ है आरफा में, जेन्युइन वार्मथ है। आरिफा खानम ने जब तालीमी सफ़र का आगाज़ किया तो राह में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हर हाल में साबित कदम रहीं और मुकम्मल खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ती रहीं। मुझे ये मालूम था कि अपना काम मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, मेरे दिल में ईमान है और मैं वही रहना चाहती हूँ, मैं वो हूँ जो अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी बात उन तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। मैं टेलीविज़न को ग्लैमर वर्ल्ड नहीं मानती हूँ, तो मैंने वही माना कि ये दुनिया तक अपनी बात पहुँचाने का, अपने व्यूज़ पहुँचाने का एक तरीक़ा है, उनको इन्फॉर्म करने का। और इन्फॉर्म में जब कहती हूँ तो मेरा मतलब है एम्पावर करना। मैंने अपने बच्चों को कभी लिमिटेड नहीं रखा और मेरी सोच यही थी कि भाई बच्चों का ये जो है सोच ये खुली होनी चाहिए और ये जितना भी आगे बढ़ें उससे इनको तो फ़ायदा होगा ज़रूर, लेकिन पूरी कौम को फ़ायदा होगा। तो मैं इस सिलसिले में कोई रुकावट कभी भी नहीं की, पूरी आज़ादी से इनाम बढ़ने की कोशिश। आरिफा खानम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि जिस राह पर वो गामज़न हैं, कल इस राह से दूसरी लड़कियों को भी गुजरना है और उस वक्त उनकी मिसाल हर जगह दी जाएगी। इसी आगही ने आरिफा खानम को हमेशा चाको चौबंद रखा। जब हम अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मैं दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर हूँ, तब भी अच्छा है। यू हैव टू बी द बेस्ट। आप अपने साथ समझौता मत करिए। मैंने सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ सीखी है कि मैं अपनी खुदी को बीच में ले आती हूँ, कि मेरी खुदी को गवारा नहीं है कि मैं नंबर 2 पर रहूँ, मुझे नंबर 1 होना है।